السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں پھول ٹی وی چینل سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پھول ٹی وی چینل جو بالکل میں نے نیولی لانچ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ناظرین کو بتاؤں کہ اس کی میں نے ضرورت کیوں محسوس کی اور اس کو میں نے کیوں لانچ کیا۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ میں رائٹر ہوں، شاعر ہوں، میری کتابیں سیرا پھول نثر کی کہ کیوں نہ میں اپنے ناظرین سے لائیو آ کر مختلف ٹاپک چن کر ان پہ بات کروں، کیونکہ میری جو سیرا پھول کتاب ہے وہ اصلاح اور فلاح پر مبنی ہے، اقوال زرعی سے بھرپور ہے اور تکمیل دین کے لیے وہ آسانیوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کتاب نے بہت پیزرائی جو تھی وہ حاصل کی مارکیٹ میں۔ یہ وہ کتاب ہے سیرا پھول جو کہ مارکیٹ میں موجود ہے اور آ چکی ہے، اور یہ تقریباً کوئی 350 صفحات پر مشتمل ہے، اور فلسفہ حیات کے متعلق آپ کو ہر قسم کا اس میں نہ صرف حل ملے گا بلکہ مسائل بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں، ان کے حل بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے انسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان جن چیزوں کا متلاشی ہے اور جو انسان کی خواہشات ہیں ان کی جائز تکمیل کے لیے میں نے وہ سارے راستے اس کتاب میں بتائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ انسان کن چیزوں کا متلاشی ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، وفا چاہتا ہے۔ تو اس کتاب میں نے وہ ساری چیزیں بتا دی کہ اگر آپ وفاؤں کے متلاشی ہیں، سکون کے متلاشی ہیں، خوشیوں کے متلاشی ہیں، اچھی دوستی کے متلاشی ہیں، محبتوں کے متلاشی ہیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے طریقہ کار اختیار کر کے آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تکمیل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں جو رستے بتائے ہیں ان پہ چل کر انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان، باکردار انسان اور ایک نیک انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ جیسے جیسے ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے رویے بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں رشتوں کی پائیداری کی بات کی گئی ہے، اس میں رشتوں کو نبھانے کی بات کی گئی ہے، اس میں انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کی بات کی گئی ہے، اس میں محبتیں بانٹنے کی بات کی گئی ہے، اس میں مخلوق خدا کی خدمت کی بات کی گئی ہے، اس میں مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور آج کا نوجوان، آج کا بچہ جو بہت اگریسو ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں ایسی دیکھ کر، ایسا مواد دیکھ کر ان کی سوچیں، ان کے رویے بدل چکے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے دوستوں کو علم و ادب سے آگاہ کریں اور کتابوں کی اہمیت سے آگاہ کریں، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ میں بالکل مختلف الفاظ، مختلف ٹاپک آپ کے لیے سلیکٹ کر کے تو وہ اس کے اوپر ہم بات کیا کریں گے کہ انسانی زندگی میں یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انسان کو با کردار بنانے میں ان الفاظوں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف ٹاپک پہ ہمارا ریگولر جو پروگرام جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور یقیناً وہ آپ کے لیے جو فلسفہ ہوگا وہ نیا بھی ہوگا اور اصلاح اور فلاح پر مبنی بھی ہوگا۔ جیسا کہ اس کتاب میں ٹاپک میرا طالب علم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس ٹاپک کو والدین اور اساتذہ کرام کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ ٹاپک اتنا ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ جتنا خوراک اور پانی ضروری ہے۔
اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے ریسٹورنٹوں پہ لے جاتے ہیں، پیزا ہٹ پہ لے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا مینیو پسند کریں، اپنی مرضی کا کھانا پسند کریں۔ تو کبھی ہم پیرنٹس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اچھے بک سینٹر پہ لے جائیں اور بچوں کو یہ آپشن دے دیں کہ اپنی مرضی کی کوئی بھی کتاب یہاں سے وہ سلیکٹ کرے اور اس کو وہ آپ لے کر دیں، کیونکہ بچہ جس قسم کی کتاب کو وہاں سے سلیکٹ کرے گا، جس قسم کی کتاب کو وہ پسند کرے گا، تو وہ کتاب اس کے مزاج کے مطابق ہوگی تو اس کتاب کو وہ ضرور پڑھے گا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 2-4 مہینوں میں آپ ضرور اپنی فیملی بچوں کو بک سینٹر کا وزٹ کروائیں اور آہستہ آہستہ جو کتابیں وہ پرچیز کرتا جائے گا اس کو پڑھتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کتابیں جو ہیں وہ جو پڑھے گا اس سے کچھ نہ کچھ وہ حاصل کرے گا اور اس کی عملی زندگی میں وہ اس کا جو رول ہے وہ نظر آئے گا۔ تو یہ ٹاپک پہ میں بات کروں گا بڑی تفصیل میں، آگے چل کے ہم پروگرام جو کرتے جائیں گے اس میں بھی یہ سارے پروگرام ان سارے ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو اس وقت میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر کہ ہمیں سب معاشرے کو مل کر، سب لوگوں کو مل کر ہمیں اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی لائبریری کو ترتیب بھی دینا ہے، اور اس کو ہم نے ترجیح بنیادوں کے اوپر اچھی کتابوں کی سلیکشن کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں رکھنی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں آنے والا کوئی مہمان، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار جب آئے گا تو یقیناً جب اس کی ان کتابوں پہ نظر پڑے گی تو جتنا ٹائم ہی وہ گھر میں آپ کے گزارے گا، جو فراغت کے لمحات ہوں گے وہ یقیناً وہ کتاب سے کھیلے گا، کتاب کو پڑھے گا، کتاب کو کھیلے گا، اور جب بھی کوئی چیز وہ وہاں سے اس کی اوراق کھولے گا تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو ضرور مل جائے گی۔ تو اس طرح میں نے اس کتاب میں کوئی 3,500 سرا کے پھول میں اقوال زری جو ہے، جو میرے خود تخلیق کرتا ہے، کوئی چربہ سازی نہیں ہے، جو آپ کے زندگی کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں، جو ایک اچھا انسان چاہتا ہے، جو اس کی جائز خواہشات ہیں، ان کی تکمیل کے حل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو میری ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو میری یہ کتاب صحرا کے پھول جو ہے اس کو ضرور پڑھیں اور اس پہ تبصرہ بھی کریں، اور خاص طور پہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ علم کا پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک ہم سب یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم اس صدقہ جاریہ کو ہم دوسروں میں نہیں پھیلائیں گے تو ہمارے معاشرے میں شائستگی کا جو عمل ہے وہ اتنی جلدی نہیں پھیلے گا۔ یہ جو ہمارے رویے اتنے سخت ہیں یہ نرم نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ جو ہے ہم ایک دوسرے کو جو نفرت اور حقارت کی طرح دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف آپ کو اگر مل سکتی ہیں اچھا رویہ، اچھی تعلیم و تربیت، تو وہ ہمیں اپنا کتاب کو دوست بنانا ہوگا اور کتابوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اکثر ہم دوستوں کے سالگرہ پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم مختلف چیزیں گفٹ لے کے جاتے ہیں، کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، لیکن میں یہ چاہوں گا اپنے ناظرین سے گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی وہ کسی سے ملتے ہیں یا کسی کے فنکشن میں جاتے ہیں یا آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھی کتابوں کا تحفہ دیں، تاکہ وہ اس گھر میں وہ ہمیشہ موجود رہیں گی، اور وہ تحفہ جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ خاصتاً آپ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ کتاب جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے اور سارے اہل خانہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے گھر میں سکون، خوشیاں اور بے چینی کا عمل جو ہے وہ ذریعہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو کچھ سیکھیں گے تو یہ مسائل سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی خاور سلیم اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔